الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا اذا كان من الہالکین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات و سامعات، اصول ایمان کی شرح مسلسل ہر ہفتے کو آپ کے سامنے کی جاتی ہے. آج کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑنے کی ممانعت، یعنی کتاب اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کا چھوڑ دینا گناہ ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، صحیح راستے سے بھٹک جانا ہے. اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے. امام ترمذی نے خود اور امام البانی نے اور دیگر ائمہ نے محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے کہ حدیث غریب ہے اور اس کی ضعف کی طرف گویا کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے. اور بھی علماء نے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ دیگر صحیح حدیثوں سے ثابت شدہ ہیں. اس لیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے اس کے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں اور اس کی شرح کر رہا ہوں. ایک تو یہ، اور دوسری یہ کہ اس کتاب کی شرح کی جا رہی ہے اور مصنف نے کتاب کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، لہذا اس حدیث کی شرح نہ کرنا، اسے چھوڑ دینا یہ علمی خیانت ہوگی. لہذا امانت اور دیانت کے طور پر اس حدیث کی شرح میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا معنی صحیح ہے اگرچہ حدیث ضعیف ہے. اور بہت ساری صحیح حدیثیں اس معنی کی وضاحت کرتی ہیں، اس معنی کی بہت ساری صحیح حدیثیں موجود ہیں، اس لیے اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے. اور یہ سند بھی مجہول ہے اور اس کے اندر کچھ راوی ہیں جو ضعیف ہے، اس لیے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس حدیث کے جو راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، چوتھے خلیفہ راشد، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ نے انہیں سے کی تھی. نبوت سے 10 سال قبل ان کی ولادت ہوئی. بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، یعنی بیت نبوت میں ان کی تربیت اور نشو و نما اور پرورش ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور جو تم سے نفرت رکھے گا وہ منافق ہوگا. آج جو خارجی ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ انہیں کافر کہتے ہیں. خوارج انہیں کافر کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن جو اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر ہیں وہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. جو روافض ہیں ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور انہیں کچھ ایسے بھی فرقے ہیں رافضہ کے جو انہیں رب بھی مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جلا دیا تھا جو ان کو معبود مانتے تھے. تو ان کی شان میں یہ لوگ غلو کرتے ہیں روافض، اور جو خوارج ہیں ان کی شان میں تقصیر کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. یہی نہیں بلکہ انہیں کافر تک کہتے ہیں. لیکن جو سلفی ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں، یا سلف صالحین کے عقیدے اور نہج پر چلنے والے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان میں غلو نہیں کرتے. ان کا جو مقام و مرتبہ ہے کتاب و سنت میں، اس مقام و مرتبے کو ان کے لیے مانتے ہیں، لیکن ان کی شان میں غلو نہیں کرتے. جی، تو یہ بڑے عظیم صحابی تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی، غزوہ تبوک کو چھوڑ کر کے. عشر مبشرہ میں سے ہیں،
چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارے نبی کے چچزاد بھائی ہیں، یعنی ابو طالب کے آپ بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس ہجرت کی رات آپ کے بستر پر انہوں ہی نے رات گزاری، اور اس طریقے شجاعت اور فداکاری دکھاتے ہوئے پوری رات ان کے ہمارے نبی کے بستر پر گزاری۔ اور غزوہ احد میں جو ثابت قدم رہے انہی میں سے یہ بھی بڑے بہادر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، فتح خیبر میں انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے، اور اس طریقے سے یعنی بڑے ہی عظیم کمانڈر اور جنرل سمجھ لیجیے اور بہادر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 47 ہجری میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ عبد الرحمن بن ملجم جو خارجی تھا اس نے ان کو شہید کیا، ان کو قتل کیا۔ تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنہ قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فی نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل وليس بالهزل ما تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا يزيغ به الأهواء لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواہ الترمذی وقال غریب۔ یہ الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ الا انہا ستکون فتنہ، کہ آگاہ ہو جاؤ فتنے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ فتنے ہوں گے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشین گوئی ہے، یہ آپ کی طرف سے خبر ہے، اور آپ نے بہت ساری حدیثوں میں یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ آخری وقت میں بہت سارے فتنے ہوں گے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان رہے گا، رات کو کافر ہو جائے گا، یا رات میں مومن رہے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو فتنے ہوں گے۔ فتنے کے معنی ہوتے آزمائش کے، امتحان کے، اور آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اچھے اور برے میں، سچے اور جھوٹے میں تمیز ہو، فرق ہو، اس لیے آزمائشیں کی جاتی ہیں۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ آزمائش میں ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اور جو ڈھلم الیقین والے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں شک اور کمی ہوتی ہے تو وہ آزمائش کی گھڑیوں میں پورے نہیں اترتے اور اس طریقے سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر زمانے میں لوگوں کو آزماتا ہے تاکہ تمیز ہو، پہچان ہو، حقیقی مومن کون ہے اور جو زبان سے ایمان لانے والا کون ہے جو حق پر قائم رہتا ہے آزمائش میں اور حق کو نہیں چھوڑتا، اور کون ہے جو تھوڑی سی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو چھوڑ دیتا حق کو اور باطل کے راستے کو اپنا لیتا ہے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو پریشانی میں آپ کے کام آئے۔ تو پریشانی میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں دین پر قائم رہنا، جمے رہنا اور جمع مردی کا، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے آزمائش سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ عروج اور زوال، صحت اور بیماری، مالداری اور غریبی، اور اس طریقے سے موت اور زندگی، یہ ساری چیزیں یہ سب اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جس کے تحت دنیا چلتی ہے۔ اس لیے اگر زوال ہو، پستی ہو، اس میں اور مضبوطی کے ساتھ انسان کو ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا حسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں ہم چھوڑ دیں گے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آزمائش کی جائے گی، فتنے ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جو ہیں ان کی بھی آزمائش کی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ جو سچے ہیں وہ کھل کر کے آ جائیں، یعنی جو سچے ہیں انہیں بھی لوگ جان لیں، اور جو جھوٹے ہیں انہیں بھی لوگ جان لیں، اور اس طریقے سے کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ جائیں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، اس لیے انسان کو آزمائش سے نہیں گھبرانا چاہیے، آزمائش پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، اور جتنا زیادہ جو مومن ہوتا ہے اس کی اسی طریقے سے آزمائش کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آزمائشیں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بل مخرج منہ یا رسول اللہ، اس فتنے کی گھڑی میں نکلنے کا راستہ کیا ہے، ثابت قدمی کا راستہ کیا ہے، کیسے نکلیں، کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس کے اندر تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کی خبریں موجود ہیں۔ نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، جو عظیم الشان اور اہم خبر ہوتی اسے نبا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں گزشتہ قوموں کی خبریں موجود ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کی داستان بیان کی ہے، ان کی ہلاکت، تباہی و بربادی کی۔ جو اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سابقہ قوموں کی داستان، ان کی خبروں کو بیان کیا ہے۔ وہ خبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد کی بھی خبر اس کے اندر موجود ہے، یعنی قیامت کی نشانیاں موجود ہیں، قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت سے پہلے کیا نشانیاں وجود پذیر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں کے اندر بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو اس میں نشانیاں موجود ہیں قیامت کی۔ وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو کچھ ہو جائے اس کے لیے وہ حکم ہے، یعنی اگر اختلافات ہو جائیں تو قرآن کریم کیا یہ حکم ہے، فیصل ہے، اور انسان قرآن کریم کے ذریعے سے فیصلہ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اختلاف کی صورت میں۔ اختلاف یہ ناگزیر ہے، ضروری اختلاف ہوگا۔ اختلاف سے بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اختلافی اختلاف ہے، تو اس سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ انسان کے گھر میں اختلاف ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو سلجھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹروں کے اقوال کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، کوئی اس کو کوئی بیماری کہتا ہے، اس کو کوئی اور بیماری کا نام دیتا ہے، کچھ ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں، کچھ ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں۔ تو کیا لوگ ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، لوگ ان سے علاج کرواتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کے ڈاکٹر ہیں، جسم کے ڈاکٹر ہیں، اعضاء کے ڈاکٹر ہیں، انسان کو جا کر کے علاج کرواتا ہے، بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر اختلاف ہو تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، اللہ کی طرف لوٹانا قرآن مجید، رسول کی طرف لوٹانا حدیث۔ آج آپ کی حدیثیں سنتیں موجود ہیں، تو اس کے مطابق انسان فیصلہ کرے گا۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، بڑا اچھا نسخہ موجود ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں، جو بھی اختلافات ہیں سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن لوگ نہ قرآن کی طرف آتے ہیں نہ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی طرف آئیں تو سارے اختلافات لوگوں ختم ہو جائیں گے۔ لوگ حدیثیں سنتے تھے، اختلافات کو ختم ہو جاتا تھا، اپنی بات چھوڑ دیتے تھے، قرآن کی آیتیں سنتے تھے، اپنی باتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی وہی پیمانہ ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں پیمانہ تھا، اور قیامت تک یہی پیمانہ رہے گا کہ اختلافات کو، تمام چیزوں کو کتاب و سنت پر آپ پیش کریں، اور اس طریقے سے کتاب و سنت لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔
اور اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے صرف اس کو تلاوت کے لیے نہیں نازل کیا ہے، تلاوت بھی کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اختلافات ہو تو اس کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے اور صاف حکم ہے۔ تو اس طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ حکم ما بینکم، وہ تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو وہ حکم ہے، فیصل ہے وہ الفصل لیس بالہزل، وہ حقیقت ہے، وہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، ہزل نہیں ہے یہ، یعنی حقیقت ہے یہ، اور اس طریقے سے مذاق نہیں ہے یہ کھیل کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہ لقول الفصل، یہ جو قرآن ہے قول فصل ہے، فصل کرتا ہے یہ، وما ہوا بالہزل، اور یہ ہزل نہیں ہے یہ، یعنی یہ باطل چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، بلکہ فصل اور حقیقت ہے یہ، اور اس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کی جاتی ہے، پہچان ہوتی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے اور آپ کی سنتوں کے ذریعے سے۔ اور میں اسے پہلے بتا چکا ہوں کہ کتاب اللہ کے اندر آپ کی سنتوں اور آپ کی حدیثیں بھی داخل اور شامل ہیں، کیونکہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ ما ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو بھی ظالم اسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا، جو اس پر عمل کرنا چھوڑ دے گا وہ برباد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا۔ جو قرآن کو چھوڑ دے گا، سنت کو چھوڑ دے گا، نبی کی تعلیمات اور حدیثوں کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا، اللہ اسے برباد کر دے گا۔ قرآن اور حدیث آئے ہی اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنے سارے اختلافات کو اس کی طرف پیش کریں تاکہ ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ من ابتغى الهدى من غیرہ اضلہ اللہ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت کی تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا، کیونکہ ہدایت قرآن و حدیث کے اندر ہی مضمر ہے، انہی دونوں کے اندر ہدایت ہے، انہی دونوں کے اندر رہنمائی ہے۔ اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے دونوں کو نازل کیا ہے، لہذا جس کو چھوڑ دے گا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ قرآن کریم یہ ہمارے لیے روشنی کا معیار ہے، ہدایت کا معیار ہے، یہ اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت لینا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے۔ آج لوگ قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے تاکہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین تو حق اور باطل کے درمیان اس کے ذریعے تمیز کر دے۔ تو انسان کی نیت ہونی چاہیے پڑھتے وقت، اور جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اجر بھی دے گا اور رہنمائی بھی کرے گا۔ صرف انسان کا برکت مقصد نہ ہو قرآن کریم کے پڑھنے کا، آج لوگوں نے جو اصل مقصد ہے قرآن کریم کا اس کو چھوڑ دیا۔ لوگ تعویذ گنڈے میں استعمال کرتے ہیں، مجلسوں کی افتتاح میں استعمال کرتے ہیں، گھروں کے افتتاح میں اس کو پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے ہدایت، ہدی للعالمین اللہ نے فرمایا، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے، تو اس مقصد کو چھوڑ کر کے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر یہ مقصد ہمارے سامنے رہے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا، اور ہم باطل چھوڑیں گے، حق پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کو اس کے ذریعے کسی اور سے تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ کچھ لوگ منطق، فلسفہ، علم کلام اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ہدایت کا جو معیار ہے، مصدر ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، حجت ہے، یہ دونوں دلیلیں ہیں۔ یہ جو منطق اور فلسفہ والے ہیں وہ قرآن کریم کو ظنی مانتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی جو دلالت ہے ظنی ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسموع ہے، سنا گیا ہے، یہ عقلی نہیں ہے۔ عقل ان کے ہاں مقدم ہے کتاب و سنت پر، عقل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو یقینی مانتے ہیں، اور جو سنی ہوئی چیز ہو جیسے قرآن و حدیث اس کو اس پر اسے ظنی مانتے ہیں، کہتے ہیں یقین نہیں ہے۔ یہ سب گمراہ لوگ ہیں، یہ جہمیہ، معتزلہ، عقل پرست، اہل باطل، اشاعرہ، ماتریدیہ، جو کتاب و سنت دین اسلام کو اپنی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب گمراہ لوگ ہیں، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہدایت کتاب و سنت کے اندر ہے، قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ یہ منطق فلسفہ تو لوگوں کی ایجاد کیا ہوا ہے، جی، انسان کی عقل نے اسے ایجاد کیا ہے، انسان کی عقل کی کوشش ہے وہ،
معصوم کتاب و سنت ہے، انسان کی عقل معصوم نہیں ہے۔ انسان اگر اس کے اندر ہدایت تلاش کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ جی، ہدایت اس کے اندر مضمر ہے، قرآن و حدیث کے اندر۔ انسان کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں، سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اس لیے عقل معیار نہیں ہے۔ عقل کو کتاب و سنت کے تابع بنانے کی ضرورت ہمیں۔ عقل مخلوق ہے، کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ وحی ہے۔ ہماری عقل یہ وحی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ انسان کی عقل کا ایک معیار، ایک حد ہے، اسی حد تک عقل کام کرتی، اس کے آگے کام نہیں کرتی۔ غیبیات میں، وحی کے سلسلے میں، ایمان میں، آخرت کے متعلق، نشانی قیامت کی نشانیوں کے متعلق، ان تمام چیزوں میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ عقل کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ہے، مسائل اور فقہ کو سمجھنے کے لیے، یہ نہیں کہ عقل کے ذریعے سے کتاب و سنت کو ہم ٹھکرا دیں، جیسا کہ معتزلہ اور عقل پرست کرتے ہیں۔ آج بھی موجود ہیں لوگ، کتنے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، وہ اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے، لیکن ان کا وہی دستور ہے، ان کا اصول وہی ہے کہ کتاب و سنت کو عقل کے مطابق سمجھتے ہیں۔ عقل پر بات آ گئی مان لیں گے، عقل کے خلاف ہوگی کتاب و سنت کو رد کر دیں گے، نہیں مانیں گے، حدیثوں کو ٹھکرا دیں گے، کہیں گے ظنی ہے، اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اپنی عقل کو وہی مانتے ہیں، اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں، جبکہ انسان کی عقلیں مختلف ہیں۔ آپ کی عقل کچھ کہتی ہے، دوسرے انسان کی عقل کچھ کہتی ہے، تو کس کو آپ معیار مانیں گے؟ جی ہاں، تو اس لیے عقل معیار نہیں ہے۔ عقل اللہ نے دیا ہے سمجھنے کے لیے دین اسلام کو۔ اگر ہمیں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو ہماری عقل کے اندر قصور ہے، ہماری عقل کے اندر کمی ہے، کتاب و سنت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور غیبیات، آخرت کے مسائل، ایمان، یہ ساری چیزیں انسان عقل سے ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ جی ہاں، غیبیات کے مسائل میں ایمان اور تسلیم ہے کہ انسان ایمان لے آئے، اس کو تسلیم کر لے، راضی ہو جائے، اسے عقل کے معیار پر نہ اس کو اور پرکھے، کیونکہ عقل کو اللہ رب العالمین نے معیار نہیں بنایا ہے۔ جی، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی کو معیار سمجھتے ہیں، تو کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ جو ہدایت تلاش کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ حبل اللہ المتین، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو اللہ کی رسی ہے یہ، اور اللہ کی رسی میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہیں، کیونکہ قرآن کریم پر عمل حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ ذکر الحکیم، و ذکر حکیم ہے، حکیم یعنی حکمت والی کتاب ہے، ذکر ہے اس کے اندر، سابقہ قوموں کا ذکر ہے، پورا دین ذکر ہے، آنے والی قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، تو ذکر حکیم ہے یہ۔ انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہے یہ، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے قرآن مجید۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ یہی ہے، جو اس پر چلے گا وہی سیدھے راستے پر ہوگا، جو اس پر کوئی چھوڑ دے گا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوگا۔ عمل کیسے کریں گے صراط مستقیم پر؟ کتاب و سنت پر، سلف صالحین کے نہج کے مطابق، سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ یہ قید ضروری ہے لگانا، سلف صالحین کی قید کہ کتاب و سنت کو ہم سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی اتباع اور پیروی کی، ائمہ اور علماء، ان کے فہم اور سمجھ کے مطابق ہم کتاب و سنت کو سمجھیں گے۔ یہ شرط ضروری ہے، ورنہ جو اہل باطل ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل تصوف ہیں، اور سلف صالحین کے نہج اور عقیدے سے الگ ہیں جو لوگ، وہ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں۔ لہذا یہ قید لگانا ضروری ہے، کتاب و سنت کو کس کے مطابق سمجھیں گے؟ اپنی فہم کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق نہیں، کتاب و سنت کو ہم سمجھیں گے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج اور ان کے فہم کے مطابق۔ هو الذی لا یتزیغ بہ الاہواء، جو اسے پڑھے گا گمراہ نہیں ہوگا، یعنی جو اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اس کے مطابق کرے گا، قرآن کے مطابق، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو اپنی فکر کو کتاب و سنت پر مقدم کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا اپنی سوچ کو ہمیں کتاب و سنت کے موافق کرنا۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، ہم کتاب و سنت کو اپنی سوچ کے مطابق، فکر کے مطابق کرنا چاہتے، ہم نے کوئی ذہن میں کوئی مفروضہ قائم کر لیا، ذہن میں کوئی بات رکھ لی اور کوئی چیز سوچ لی، اب کتاب و سنت کو اسی کے مطابق کرنا چاہتے۔ نہیں، غلط ہے یہ، اہل باطل کی روش اور ان کا طریقہ۔ ہم یعنی کتاب و سنت کو پڑھیں ہدایت سمجھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں
لہذا کتاب و سنت کے مطابق اپنے فہم کو بنائیے، نہ ہی کہ ہم اپنے کتاب و سنت کو اپنے فہم کے مطابق بنائیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ الا تلتبس بہ الالسن، یہ زبانوں پر خلط ملط نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو پڑھے گا ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جو فصیح عربی زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ چیلنج ہے، یہ معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے، یہ آخری معیار ہے، سمجھ لیجئے کتاب اللہ۔ چیلنج دیا گیا عربوں کو کہ ایک آیت ایک صورت لے کر کے آؤ، لیکن کوئی نہیں لا سکے، تو اس لیے اسے جو بھی پڑھتا ہے خلط ملط نہیں ہوتا۔ عجمی پڑھے گا تو بھی ویسی پڑھے گا، اور عربی پڑھے گا تو بھی ویسی پڑھے گا اس کو، اس لیے زبانوں پر کیا ہے، یہ خلط ملط نہیں ہوتا۔ جی، وضاحت اور آسانی کے ساتھ لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ جو عربی زبان نہیں جانتا ہے وہ بھی اسے پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے پڑھتا ہے جس طریقے سے کو نازل کیا گیا، لیکن ضروری ہے کہ انسان تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اس کو پڑھے۔ ولا تشبہ منہ العلماء، علماء کو اس سے آسودگی نہیں ہوتی ہے، یعنی جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار انسان ایک نیا موتی لے کر کے نکلتا ہے۔ تو یہ سمندر ہے کتاب اللہ، اور اس طریقے سے یعنی فقہ کا، مسائل کا، عبادات کا، تمام چیزوں کا جتنی بار انسان پڑھے گا، اتنا غور و خوض کرے گا، اس طریقے سے انسان کو اس کے اندر کیا ہے، وہ تمام چیزیں ملیں گی، اور اس طریقے سے نئی نئی چیزیں، یا اس طریقے سے تدبر اور تفکر کرے گا، اس کو معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں ملیں گی۔ جتنا انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، کتاب اللہ کو، سنت رسول اور سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق، اتنی زیادہ انسان کو رہنمائی ملے گی، اور اس طریقے سے انسان کو صحیح راستہ ملے گا۔ تو ہر انسان، ہر عالم استطاعت بھر اس کو سمجھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے دعویٰ کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی معانی ہیں اور جو بھی اسرار ہیں ان تمام چیزوں کا میں نے احاطہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ جتنا انسان پڑھے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو فہم دے گا۔ ولا يخلق عن کثرت الرد، اور بار بار پڑھنے سے انسان اکتاتا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کتاب اللہ کا، جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنی آپ کو ہر بار نئی چاشنی ملتی ہے، ہر بار آپ کو نیا ذائقہ ملتا ہے۔ بار بار پڑھنے سے انسان کبھی گھبراتا نہیں ہے، اس کو اکتاہٹ اور سستی لاحق نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ، اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، سمجھ لیجئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کلام۔ انسان کے کلام کو انسان 2 3 4 بار 10 بار پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ اسے جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار انسان کو چاشنی ملتی ہے، ایک نیا ذوق ملتا ہے انسان کو، اور اس طریقے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی اس کو پڑھنے میں۔ ولا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سمندر ہے عجائبات کا، نہیں اس کے اندر حکمت کی باتیں، فقہ کی باتیں، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین اس کے اندر بیان کی ہیں۔ سابقہ قوموں کی قصے اور داستان، اور اس طریقے سے مستقبل کی قیامت کی نشانیاں، اور فقہ اور مسائل، آداب، طور طریقہ، اور بلاغت اور فصاحت، یعنی انسان غور کرتا جائے یہ تمام چیزیں کھلتی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے عجائب کا ایک سمندر ہے قرآن مجید، کہ انسان کو اس کے اندر یعنی ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر انسان کو معجزہ نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے۔ اور اس طریقے سے یعنی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، اور جو طریقہ ہے، اور جو احکام اور مسائل اور ساری چیزیں بیان کی گئیں، تو عجائب کا سمندر ہے یہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا، یہی وہ کتاب ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ انا سمعنا قرآن عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الرشد، جو رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بھی، تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی جنوں نے جب سنا قرآن کریم کو تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ من قال به صدق، جس کا قول اس کے مطابق ہوگا اس کی بات سچی ہوگی، کیونکہ یہ معیار ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اگر ہماری بات ہوگی تو سچی ہے،
اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تمہاری بات غلط ہے، شیطان کی طرف سے ہے، ہمارے نفس کی طرف سے ہے۔ ومن عمل بہ اجر، جو اس کے اوپر عمل کرے گا اسے اجر دیا جائے گا۔ دین ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی اگر آپ تلاوت کریں گے، ہم پڑھیں گے، اور جس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازے گا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس کے مطابق فیصلہ کرے گا عدل و انصاف سے کرے گا، کیونکہ قرآن و سنت کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا جو ان کے مطابق فیصلے کرے گا وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا، کیونکہ قرآن و حدیث دونوں ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عدل سے کام لو اور اس طریقے سے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی اور دعوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ تو دشمنوں کے ساتھ بھی قرآن ہمیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے ہوں پرائے ہوں کوئی بھی ہوں، یعنی کہ اپنے ہیں تو ہم غلط ظلم دوسروں پر کر لیں اور ان کے حق میں فیصلہ کرتے نہیں، قرآن اس سے منع کرتا، حدیثیں اس سے منع کرتی، تو جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل کے مطابق ہی وہ فیصلہ ہوگا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے اور یہی حق ہے، لہذا جو اس کے مطابق فیصلے کرے گا اس کا فیصلہ عدل کے مطابق ہوگا، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا وہ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مصنف نے ایک دوسری حدیث پیش کی ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فیہ فہو حرام وما سکت عنہ فہو عافیہ فاقبلوا من اللہ عافیتہ فإن اللہ لم یکن لینسى شیئا ثم تلا ما کان ربک نسیا، یہ سورہ مریم کی روایت ہے، اور یہ جو حدیث ہے طبرانی کی حدیث ہے اور بزار کی ابن ابی حاتم کی حدیث ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کا نام عامر یا عامر تھا، اور یہ بدر کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا، اور سب سے آخر میں یعنی انصاریوں میں یا انصاری صحابہ میں سب سے آخر میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں یہ، ان کے خاندان کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ یہ جس بت کی پوجا کرتے تھے ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے، چچے زاد بھائیوں نے کیا کیا، انہیں اس بت کو توڑ دیا اور توڑ کر کے جہاں بت تھا وہیں پر رکھ دیا۔ تو جب وہ یہ آئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بت کے ٹوٹے ہوئے ذرات کو، چیزوں کو اکٹھا کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ تم نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی، تم نے لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا جب تمہیں توڑ رہے تھے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام درداء، تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ کسی چیز نفع نقصان کا مالک ہوتا تو خود وہ اپنی حفاظت کر لیتا اور لوگ اس کو نہیں توڑ پاتے۔ یہ بات ان کو بھا گئی اور اللہ کے رسول کے پاس گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو غزوہ بدر میں کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی، اور غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا باقاعدہ انہوں نے بھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہمارے نبی نے فرمایا ان کے بارے میں کہ نعم الفارس وعامر، کی سب سے بہترین شہ سوار وعامر ہے۔ تو یہ معلوم ہے کہ ان کا نام وعامر تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا نام عامر تھا۔ بعد میں ملک شام چلے گئے لوگوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، اور وہیں ان کی وفات ہوگی سن 32 ہجری کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور اس طریقے سے ان کے درمیان اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہمارے نبی نے مواخات کی تھی، انصاری صحابی ہیں، ان کے درمیان اور سلمان فارسی کے درمیان آپ نے بھائی چارگی کروائی تھی۔ تو یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما احل اللہ فی کتابی فہو حلال، کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر جو حلال کیا وہ حلال ہے، اور وما حرم فی فہو حرام، اور جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ قرآن میں جو حلال ہے وہ حلال، اور جو حرام کر دیا گیا وہ حرام ہے۔ وما سکت عنہ فہو عافیہ، اور جسے
سکوت اختیار کر لیا گیا، یا اللہ نے سکوت اختیار کیا، وہ معفو عنہ یعنی معاف ہے وہ، یعنی اس کو کھائے پیے انسان، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فاقبلوا من اللہ عافیتہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو قبول کر لو کہ اللہ نے معاف کر دیا، معفو عنہ سے قبول کر لو۔ فإن اللہ لم یکن لینسیٰ شیئا، کیونکہ اللہ رب العالمین کوئی چیز بھولا نہیں ہے۔ اللہ نے جب اس کو ذکر نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی، سکوت ہے اس کے تعلق سے، تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ چیز حلال ہے۔ اگر وہ حرام ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور بیان کرتا کہ وہ حرام ہے۔ پھر ہمارے نبی نے اس آیت کی تلاوت کی جو سورہ مریم کی آیت ہے کہ وما کان ربک نسیٰ، کہ تمہارا رب بھولا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نعوذ باللہ بھولتا نہیں ہے۔ بھولنا تو یہ نقص ہے اور انسان کی صفت ہے، اللہ رب العالمین تو اس سے پاک اور منزہ ہے، تو اللہ رب العالمین بھولنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو نہیں بیان کیا، جس کے بارے میں سکوت ہے، شریعت میں خاموشی ہے، آپ اس کو حلال سمجھیں، وہ معفو عنہ ہے۔ یہاں کتاب اللہ کا ذکر ہے، لیکن حدیث کے اندر بھی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال یا حرام کی ہیں اس کا دو طریقہ، ایک تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کر دیا، اور یہ کہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے دی، تو یہ بھی گویا کہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ حدیث اور سنت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آپ مبلغ تھے، آپ پہنچانے والے تھے، جو اس طریقے سے ہمارے نبی پر جو وحی آتی تھی اور جو نزول ہوتا تھا حق کا اور وحی کا، اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں قرآن کے اندر بیان کر دی، کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ذمہ داری دی اور ہمارے نبی نے بیان کر دیا حدیث کے اندر۔ تو جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا حلال، وہ حلال مانا جائے گا، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر جو چیز حرام کر دی گئی قرآن کے ساتھ ساتھ اسے بھی حرام مانا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف وحی کی۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے قرآن کریم اس کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو حرام کر دیا، حدیث میں اس کے حرام قرار دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی شادی کرتا ہے تو اس کی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا ہے، یا اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، ایک وقت میں جیسے دو بہنوں کو اکٹھا کر کے رکھنا منع ہے، ایسے ہی اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس کی جو خالہ ہے یا اس کی جو پھوپھی ہے اس کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا حرام۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے نبی کو دی، ہمارے نبی نے بیان کیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ پرندے جو کیا نام ہے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے شریعت کے اندر، یہ قرآن کے اندر نہیں بیان کیا گیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ جانور درندے جو ہے جو دانت سے شکار کرتے ہیں، اس کا بھی کھانا شریعت کے اندر حرام ہے، دانت ان کے پاس ہیں اور اسی سے شکار بھی کرتے ہیں۔ کلو ذی ناب من السباع، یہ نہیں کہ ہر دانت والا، دانت تو بکروں کے پاس بھی ہوتا ہے، دانت سے مراد یہ کہ جو دانت سے شکار کرتے ہیں، تو اس سے جو شکار کرتے ہیں وہ درندے وہ جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ چیز قرآن کے اندر نہیں بیان کی گئی ہے، ہمارے نبی نے اس کو بیان کیا ہے۔ گدھا کھانا حرام ہے، قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا، یہ بھی حرام ہمارے لیے۔ ایسے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو حلال و حرام کے اندر بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، شریعت کے اندر اس کو نہیں بیان کیا، قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا۔ کچھ چیزیں حلال ہیں، قرآن کے اندر بیان کی گئی، لیکن کچھ چیزیں ہمارے نبی نے بیان کر دی ہیں، جیسے سمندر کی چیزوں کو ہمارے نبی نے کہا، ہمارے نبی سوال کیا گیا اس کے پانی کے بارے میں، تو آپ نے کہا اس کا پانی حلال ہے، یہ پاک ہے، اور اس کے مردار جو ہے حلال ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین یہ ہمارے نبی نے اس کو بیان کیا حدیثوں کے اندر۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، یہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، ہمارے نبی نے اس کو حدیث کے اندر بیان کیا۔ اس طریقے دادی کو وراثت ملتی ہے، یہ بھی نہیں قرآن کے اندر ہے۔ ایسے آپ دیکھیں گے زکوٰۃ الفطر کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے جانوروں میں زکوٰۃ ہے، اس کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا، حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھیں صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، چاند گرہن سورج گرہن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، ان چیزوں کا ذکر نہیں قرآن کریم کے اندر حدیثوں میں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یعنی کی مرضی، کچھ چیزیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ذمہ داری دی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔ تو دین قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، قرآن و حدیث۔ قرآن میں جو چیز حلال ہے، حدیث میں حلال ہے، وہ ہمارے لیے حلال،
قرآن و حدیث میں جس کو حرام کر دیا گیا وہ چیز ہمارے لیے حرام. اگر قرآن میں حرام نہیں کہا گیا، حدیث میں کہہ دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی حرام ہوگا. وہ مسکوت میں نہیں آئے گا، یعنی اس چیز کے اندر نہیں آئے گا کہ اسے سکوت اختیار کیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے پہ نبی کو بتا دیا، تو ہمارے نبی نے حدیث کے ذریعے سے اس چیز کو حلال یا حرام کر دیا. لہذا وہ مسکوت عنہوں میں نہیں آئے گا. مسکوت عنہوں میں وہ چیز آئے گی جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، وہ مسکوت عنہوں کے اندر آئے گا. وہ جو ہے یعنی وہ چیز میں آئے گا جس سے خاموشی اختیار کی گئی. جی ہاں، تو اگر قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، ہمارے نبی نے بیان کر دیا کہ وہ چیز حرام ہے، تو اس کو حرام مانا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھی قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں لہذا ہم نہیں مانیں گے، نہیں، کیونکہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. آپ نبی ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی کی اور ہمارے نبی نے بتایا لوگوں کو. تو قرآن و حدیث دونوں کو ماننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. تو یہاں گرچہ کتاب اللہ کا ذکر ہے، لیکن ضمناً حدیث بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے، کیونکہ ہمارے نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری ذمہ داریاں دیں، اور ہمارے نبی نے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی وحی کے پر اسے حلال قرار دیا یا اسے حرام قرار دیا. میں نے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو الغرض کتاب و سنت دونوں یہی دین ہیں، اور دین کے مجموعے کا نام ہے کتاب و سنت. صرف ایک کو لینا دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ جو اہل زیغ و ضلال ہیں، اہل کفر ہیں، ان کا یہ کام ہے. جیسے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، اسے حدیث کا انکار کرنا بھی کفر ہے. تو یہ باتیں بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور نہج کے مطابق اس کو سمجھنے کی توفیق دامن. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.